تو میرے عزیز، یہ عظیم ترین قربانی، لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہ آئی، کیوں حضرت حسین کی مدد کو اللہ کی تائید اور قوت نہ آئی؟ اسی لیے کہ یہ اللہ کے مرضی تھی کہ یہ قربانی پیش ہو۔ قیامت تک ہمیں بے باک لوگ ہوتے ہیں، کوئی آپ سے کہے نہ کہ نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی جواب دیتے ہیں نا، بڑا نمازی آیا، پہلے خود تو نماز پڑھ لے، یہی کہتے ہیں نا۔ آپ کسی سے بولے سچ بولا کرو، مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا سچ بولتے ہو۔ قیامت تک اس دین کو قربانی کی ضرورت تھی، ایسے ماؤں کی ضرورت تھی جو اپنے بچے دین کے لیے قربان کرنے بھیجیں، ایسے والدین کی ضرورت تھی جو اپنے بچے دین کے لیے قربان کرنے بھیجیں۔ ان کو یہ قربانی، جب بچے قربان ہو جائیں، پیچھے مڑ کر کے جب دیکھیں وہ حضرت حسین کی طرف، حضرت عثمان کی طرف، کسی کو دل کا قلق باقی نہ رہے کہ میرا بچہ کیوں قربان ہوا۔ اس دین پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے قربان ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہا کرتے تھے حسین کو۔ حضرت حسین کا جب چہرہ نیزے پہ اچھال دیا گیا ہو دین کے لیے، تو پھر کون والد یہ کہے گا کہ میرا بیٹا قربان کیوں ہو گیا؟ یہ جذبے اور قربانیاں اس لیے دین کے لیے پیش کی گئی۔ حضرت حسین، اور پتہ قربانی کے لیے جا رہا ہوں، یہ آج جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت حسین تک نہیں پہنچی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ میرا شہزادہ شہید ہوگا، پہنچی ہوگی نا۔ اور پھر ایک واقعہ بھی ہے کہ جب دیکھا ذی الجوشن کو سامنے دیکھا اور اس کے اوپر برس کے داغ تھے، تو کہا کہ وقت آ گیا اور میرا قاتل بھی میرے سامنے ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے یہ خواب سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے سفید اور کالے دھبوں والا کتا میری اولاد کی طرف بڑھے گا۔ یہ وہ تعبیر ہے، سب جانتے تھے۔ بہادری اور شجاعت کے ساتھ اللہ نے اپنے دین کے لیے جو قربانی رکھی تھی، بہادری اور شجاعت کی طرح خود اس قربانی کی طرف بڑھ رہے تھے ذبح ہونے کے لیے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جس طرح وہ خود اپنے والد کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ذبح ہونے کے لیے میدان میں گئے، حضرت حسین نے وہی نقش قدم اپنایا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا شہید ہوں گا، سنا تھا کہ ایک مٹی ہے، پوچھ بھی رہے تھے، اندازے بھی کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے کہ مٹی کا کلر کیا ہے، خود بہادری سے اپنی مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مگر کیوں؟ قیامت تک کے لیے ہر ایک مسلمان کو سبق دینے کے لیے کہ دین ترقی اور اسلام بغیر قربانی کے آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر انکار کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امت مسلمہ کا معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ بھیڑ اور بکری نہیں بن سکتا ہے کہ چند لوگ بیٹھ کر کے پوری امت کا فیصلہ کریں اور پوری قوم پیچھے ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے، یہ حضرت حسین کا فلسفہ نہیں ہے، جو مزاج آج ہمارا ہو گیا ہے۔ لوگ ہمیں تلقین کرتے ہیں ڈسپلن ہے، مت بولو، مت آواز اٹھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا دین تو یہ ہے، بھری مسجد کے اندر نماز جمعہ میں حضرت عمر جیسا حکمران کہے کہ نسمع و نطیع، تم سب مل کے میری بات سنو اور میری اطاعت کرو۔ کونے سے ایک عام صحابی کھڑا ہو جائے اور بھرے مجمع میں کہے لا نسمع ولا نطیع، نہ میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں، نہ میں آپ کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں، پہلے میرے بات کا جواب دیجئے۔ یہ ہے معاشرہ جو اللہ کے رسول کا معاشرہ ہے، یہ ہے معاشرہ۔ جو بات آپ نے غلط سمجھی ہے، جو بات آپ کے ذہن اور علم کے مطابق غلط ہے، اسے غلط کہنے کی جرت پیدا کیجئے، انکار کی جرت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ ہم کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہیں کہ 4 آدمی ہمیں ایک طرف چلائیں، ہم 4 مہینے تک چلتے رہیں، پھر 4 مہینے کے بعد 4 آدمی دوسرے آئیں، وہ پھر مغرب کی طرف چلانا شروع کر دیں، ہم سارے کروڑوں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرف اس طرف رخ کر لیں۔